بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کفر اپنے عروج پر تھا، جب بدعمالیاں مکمل بے لگام تھیں، جب کانے کعبہ خود ساختہ خداؤں کا مسکن بن چکا تھا، جب لڑکیاں واجب القتل تصور کی جاتی تھیں، جب لوٹ مار کا بازار تمام روئے زمین پر قائم ہو چکا تھا، ظلم، قتل و غارت، تہذیب و تمدن کا گریبان تار تار ہو چکا تھا، واحد لا شریک کا جلال دریا رحمت میں طغیانی لے آیا، اور پھر خالق و مالک رحمان و رحیم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا۔ شمع ہدایت پھیلنی شروع ہوئی، ابر رحمت مکہ کی پہاڑیوں پر بلند ہوا، اور پھر صدائے باز گشت نے لوگوں کے منتشر ذہنوں کو صدائے حق کا پیغام دیا۔ لوگو، تم اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود سہبر المخلوقات ہو گئے ہو، تم پتھروں کو سجدہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر بلند خلق فرمایا کہ تم سے پہلے رائے راست اور علم والوں کے آگے ملائکہ کی پیشانیاں جھک چکی ہیں۔ لوگوں، واحد لا شریک کی طرف آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ ہی دین و دنیا کا مالک و خالق ہے۔ معبود حقیقی کو فراموش کرنے والوں، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی نے نہیں جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رزاق ہے، جبار ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں تمہاری اخلاقی، معاشرتی، تمدنی اور ذہنی اصلاح کے لیے طبیب روحانی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری اصلاح کے لیے اسلام لے کر آیا ہوں۔ فرمان اور بے دین عربوں کے سامنے اس بے جگری اور دلیری سے دین اسلام کو پیش کرنا، یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کا آغاز فرمایا، جس کے لیے بڑی قوت اور مال و دولت کی ضرورت تھی، نہ کہ مال کا مقابلہ مال سے، تلوار کا مقابلہ تلوار سے اور فوج کا مقابلہ فوج سے کیا جا سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ فوج ہے، نہ لشکر، نہ زرہ۔ حالت یہ ہے کہ ایک طرف تمام عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے اپنی طاغوتی طاقتوں سے کام لے رہے تھے، دوسری طرف یہ حق و صداقت اور پرامن طریقے سے اعلان حق فرما رہا ہے۔ مشہور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اسماعیل علیہ السلام میں ایک قبیلہ قریش تھا۔ اس قبیلہ قریش میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ قریش کے قبیلے بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ والد مکرم حضرت عبداللہ تجارت کر کے روزی کماتے تھے۔ حضرت عبداللہ شادی سے چند ماہ بعد ایک تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ حضرت آمینہ شوہر کی موت پر مدینہ گئیں اور پھر مکہ تشریف لے آئیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں لے جا کر محمد نام رکھا، جو عرب والوں کے درمیان بہت عجیب تھا۔ اس کے معنی ہیں تعریف کیا گیا۔ دادا کی خواہش بھی یہی تھی کہ ان کے پوتے کی تعریف ساری دنیا میں ہو۔ عرب میں اس وقت دستور تھا کہ پیدائش کے بعد کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو کسی دیہاتی غریب خدمتگار، جیسے اس وقت دائی کہتے تھے، اس دائی کے حوالے کر دیتے، جو انہیں لے کر گاؤں میں چلی جاتی
اور کچھ سال معاوضے کے تحت اس بچے کی پرورش کرتی۔ اس طرح کھلی ہوا میں تندرست رہنے کے علاوہ عربوں میں اہل عرب کی حقیقی خصوصیات بھی پیدا ہو جاتی تھی اور وہ عرب کے رسم و رواج میں ڈھل جاتے۔ ولادت کے 6 ماہ بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ دائی کے سپرد ہوئے۔ بنی سعد اپنی فصاحت میں مشہور تھے اور اکثر روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر پر ہمیشہ مسرت اور اطمینان کرتے کہ ان کی زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ تقریباً 6 سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پرورش کی اور اس کے بعد واپس لا کر والدہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ ہر سال ان کی قبر کی زیارت کو مدینہ تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ 6 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمراہ تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ بیمار ہو گئیں اور ابوا کے مقام پر انتقال فرمایا۔ والد ماجد تو پیدائش سے پہلے ہی چل بسے تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور نہایت شفقت سے پرورش کرنے لگے۔ لیکن 2 سال کے بعد وہ بھی راحت فرما گئے اور انتقال سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حقیقی چچا عبد المطلب کے حوالے کر گئے۔ چچا نے یتیم بھتیجے کی پرورش باپ کی طرح کی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی کہ ابو طالب کو تجارت کے سلسلے میں شام کا سفر پیش آیا۔ جدائی کے خیال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے ابو طالب آپ کو بھی ہمراہ لے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو عیسائیوں کے ایک رہبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی آخر الزمان ہونے کی پیش گوئی کی۔ جوان ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معاش کے لیے تجارت کا آبائی پیشہ اختیار کیا اور اس سلسلے میں شام، بصرہ اور یمن کے کئی سفر کیے۔ ہمیشہ معاملے کی صفائی اور ایمانداری کو مد نظر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کی خبر سن کر خاندان قریش کی ایک باعزت اور دولت مند بیوہ خاتون خدیجہ الکبریٰ نے، جن کا کاروبار بہت وسیع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا تجارتی مال ملک شام لے جا کر فروخت کر آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا اور اس قدر دیانت اور محنت سے کام کیا کہ بہت زیادہ نفع ہوا۔ واپسی پر خدیجہ الکبریٰ کا غلام مسیرہ، جو کہ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، اپنی مالکن خدیجہ الکبریٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف سنی تھی، اب مسیرہ کے بیان سے ایمانداری اور تعریف کی تصدیق بھی ہو گئی۔ خدیجہ کو کسی ایسے شریک زندگی کی ضرورت تھی جو مخلص اور امین ہونے کے علاوہ کاروبار میں بھی مدد دے سکے، اسی لیے اپنی لونڈی کو بیچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس معاملے میں میرے چچا با اختیار ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ختیجہ سے مل کر مناسب انتظام کے ساتھ شادی کرا دی، اور نکاح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر سے عرب میں ایک جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔ واقعہ مختصر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو سیلاب کی وجہ سے نقصان پہنچ چکا تھا، اس لیے قریش نے اس عمارت کو گرا کر از سر نو تعمیر کرائی۔ جب حجر اسود کے لگانے کا وقت آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ اس متبرک پتھر کو رکھنے کی سعادت اسے نصیب ہو۔ آخر یہ طے پایا گیا کہ جو شخص اگلے دن سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اتفاق سے اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر پکڑ کر اٹھائے، اور اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے اور لڑائی رک گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 برس کی عمر میں وحی نازل ہوئی۔ اس سے کچھ عرصے پہلے آپ کی طبیعت میں کچھ گوشہ نشینی سی آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کھانے پینے کی کچھ چیزیں ساتھ لے کر مکہ سے باہر غار حرا میں چلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر مراقبہ میں پڑے رہتے تھے۔ دل میں ایک تلاش جستجو تھی اور ہر وقت بے چین رکھتی، حتیٰ کہ بعثت کا وقت قریب آیا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خوابوں کے ذریعے قدرت کے اسرار معلوم ہونے لگے۔ ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا کے اندر مراقبہ میں تھے تو غیب سے فرشتہ وحی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امی۔ اس طرح فرشتے نے 3 مرتبہ کہا۔ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے سینے سے لگایا اور پھر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ ساری آیت پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری آیت دہرائی اور فرشتہ چلا گیا۔ گھر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا۔ انہوں نے تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے جو عیسائی تھے اور توریت اور انجیل کے عالم تھے ذکر کیا تو انہوں نے کہا، یہ فرشتہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے ناموس اکبر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ محمد بھی اپنی امت کے نبی ہوں گے، قوم انہیں جھوٹا کہے گی، دکھ دے گی اور مکہ سے نکال دے گی، لیکن انہیں چاہیے کہ ہر حالت میں ثابت قدم رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین حق کی تعلیم دینا شروع کی تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے اور طرح طرح کی آپ کو تکالیف پہنچاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے اور ان کی بد اخلاقیوں پر توجہ نہ فرماتے۔ کفار مکہ کے پاس بڑے بڑے لشکر تھے، کثرت سے تلواریں تھیں۔ وہ وقت پر حاوی تھے، جب زمانے نے کروٹ بدلی تو ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں، لشکر فنا ہو گیا، جلاد خاک میں مل گیا اور ان کا کوئی نام لینے والا نہ تھا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کی، بلکہ
कुफ्फार ने ही मुसलमानों पर चढ़ाई की और मुसलमानों ने हिफाजत खुद इख्तियारी में तलवार उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की शान ही कुछ और थी। हर मुल्क और कौम के फरमा रवाओं ने अपने दरबारों की पूरी शान शौकत दिखाई और अपने उरूज अजमत की नुमाइश के लिए क्या क्या इत्तमाम नहीं किए जाते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ना शानो शौकत थी, ना रौब व दबदबा या दिखावा था, लेकिन जलाले नबुवत से हर शख्स पर एक हैरत तारी हुई जाती थी। दरबारे नबुवत में हर शख्स आ सकता था, किसी के लिए रोक टोक ना थी। नाफरमान बदू वहशियाना तौर पर गुफ्तगू करते थे, लेकिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल तहमील व इस्तकामत से काम लेते थे। दरबारे रिसालत में तमाम हाजरीन मुअद्दब बैठते थे। नाम व निस्बत, माल व मता, गोरे को काले का कोई इम्तियाज ना था, बल्कि तकवा व तहारत और तकर्रुब का जरूर इम्तियाज था। हकीकत तो यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए एक बेहतरीन नमूने अमल और मशअल हिदायत थे। और क्यों ना होते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया, खातिमुल मुरसलीन, खातिमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन थे। इसलिए कुदरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर पहलू को मुकम्मल कर दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, फातिल अरब होने के बावजूद सादा जिंदगी गुजारते थे। सब्र व इस्तक़लाल और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार थे। क्या अपना क्या पराया, सबका ख्याल रखते थे। इंसान तो इंसान, जानवर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हकदार थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात मुबारक का तमाम दुनिया में चर्चा था। नबूवत का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा, गैब की खबरें और वही आना बंद हो गई, तो ये इस बात की खुली अलामत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने रब की तरफ लौट जाएंगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जानों पर ताजदार हरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक रखा हुआ है। तमाम सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो बेचैन व बेकरार हैं कि आज हादिये बरहक रुखसत हो रहे हैं। बस फिर क्या था, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ गया और सरदार दो आलम खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर इलाही में तशरीफ ले गए। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।